السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب محمود 4 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کے پاس پہنچا۔ شیخ، میری دلی خواہش ہے کہ محمود آپ کی نگرانی میں اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کرے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمود کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت دیر تک اسے پیار کرتے رہے۔ پھر آہستہ سے بولے، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ محمود نے رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے اور سبکتگین کو محسوس ہوا کہ مسجد کی پوری فضا ایک عجیب و غریب خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ بس یہ کافی ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قصر شاہی اور اس مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ میں تمہارے محل میں جا نہیں سکتا اور تم روزانہ یہاں آؤ گے تو تمہارا وقت برباد ہوگا۔ اس لیے درباری علماء کی نگرانی میں محمود کی تعلیم جاری رکھو۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انکار سن کر سبکتگین بہت اداس ہو گیا تھا، مگر اسے مجبوراً ایک مرد قلندر کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ پھر سبکتگین نے رخصت کی اجازت چاہی تو خود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسے چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ ایک بار پھر محمود کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولے، جاؤ میرے بت شکن، جاؤ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ جب محمود 5 سال کا ہوا تو سبکتگین نے اس کی فوجی تربیت شروع کر دی۔ اب وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ شاہ سواری اور شمشیر زنی کا فن بھی سیکھ رہا تھا۔ سبکتگین نے محمود کی جنگی تربیت کے لیے ماہر شاہ سواروں اور شمشیر زنوں کا انتخاب کیا تھا۔ انہی شاہ سوار استادوں میں ایک ترک شاہ سوار ارزق بھی شامل تھا۔ اسد شیرازی سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ اکثر وزیر مملکت کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ اسی دوران ارزق ارمغانہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور جب وحشت دل حد سے بڑھی تو ایک دن اس نے اسد شیرازی سے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہاری بیٹی ارمغانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارزق کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس ادھیڑ عمر شاہ سوار کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے، مگر ایک فتنہ انگیز خیال نے اسد شیرازی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ سنبھلا اور ارزق سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ارزق بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا، اور اگر میں اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤں تو پھر ارمغانہ کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ ارزق کی وحشت دیکھ کر اسد شیرازی لرز گیا، کیا تم محمود کو قتل کر سکتا ہے؟ یکا یک اس کے ذہن میں بجلیاں سی کڑکنے لگی۔ محمود کیا، میں اس کے باپ سبکتگین کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ ارزق ہذیانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اگر میرے راستے میں امیر ملکاتگین حائل ہوا تو میری تلوار اس کا لہو چاٹنے سے بھی باز نہیں رہے گی۔ ارزق کی وحشیانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ کبھی اسے اپنے پورے جسم میں سنسنی کا احساس ہوتا، کبھی خوف کی ایک تیز لہر اٹھتی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ اسد شیرازی نے تو ارزق سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک عام سا سوال کر دیا تھا کہ وہ ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اسد شیرازی کا خیال تھا کہ وہ اس کے سوال کے جواب میں دنیا کے دوسرے عاشقوں کی طرح روایتی سا جواب دیتے ہوئے کہے گا، میں ارمغانہ کے لیے آسمان کے ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں، یا سورج کو زمین پر اتار سکتا ہوں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مگر ارزق کا جواب تو تمام عاشقوں کے جواب سے یکسر مختلف تھا۔ اسد شیرازی کو ارزق کی موجودگی سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ترک شاہ سوار کے سامنے بھی اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ارزق، مگر پھر بھی مجھے اس سلسلے میں ارمغانہ کا عندیہ لینا پڑے گا۔ اس کا وقت گزر چکا وزیر محترم۔ ارزق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ وہ ایک تند خو انسان تھا۔ اسد شیرازی دیکھ رہا تھا کہ گفتگو کرتے وقت بار بار اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آتی تھی۔ اگر آج میں آپ پر اپنی فطرت ظاہر کر دوں
تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ارزق نے خلاف ادب اونچی آواز سے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ غزنی کے وزیر مملکت سے نہیں، کسی کمزور حیثیت کے ایک عام انسان سے مخاطب ہو۔ میری دو عادتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی خواہشات کے سلسلے میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، اور دوسرے یہ کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے وہ چیز میری ذاتی ملکیت نہیں بن سکتی تو پھر میں اس چیز ہی کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اب بھی اگر آپ ارمغانہ سے گفتگو ضروری سمجھتے ہیں تو شوق سے کیجیے۔ یہ کہہ کر ارزق اٹھا اور بے تکلفانہ انداز میں اسد شیرازی سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ اسد شیرازی کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا نازک موڑ بھی آ سکتا ہے۔ ارزق کے جاتے ہی اسد نے ارمغانہ سے بات کرتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم محمود سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارمغانہ نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ارزق انسان کہاں ہے؟ وہ تو ایک خونخوار بھیڑیا ہے۔ کیا آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو کسی درندے کے حوالے کر دیں گے؟ اسد شیرازی بہت زیادہ نادم اور شرمسار نظر آ رہا تھا۔ اہرمن کی قسم، ارزق میرے کسی منصوبے کا حصہ نہیں۔ اسد شیرازی نے بیٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ تو ایک آفت ناگہانی کی طرح ہم پر نازل ہو گیا ہے۔ مجبوراً میں نے محمود کے قتل کی شرط عائد کر دی، ورنہ تجھے حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں بڑے خوفناک ارادے پرورش پا رہے ہیں۔ ارمغانہ نے جب اپنے باپ کی زبانی ارزق کی سفاکانہ گفتگو سنی تو اس کے پورے بدن میں بھی خوف اور دہشت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ پھر کیا ہوگا بابا؟ یکایک ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ کے حلقہ دوستی میں ایسے درندے بھی رہتے ہیں؟ بیٹی کے سوال پر اسد شیرازی جیسا بے غیرت انسان بھی پشیمان سا نظر آ رہا تھا۔ بیٹی، کبھی کبھی ہماری آنکھیں، ہمارے دماغ اور ہمارے تجربے بھی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ارزق جیسے خبیث فطرت انسان کو پہچان نہیں سکا، مگر اب ہمارے پاس گزرے دنوں کا ماتم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس عذاب ناک صورتحال سے چھٹکارا پانا ہے۔ ارمغانہ کچھ دیر تک گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور شکستہ لہجے میں کہنے لگی، اگر وہ بھیڑیا محمود کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا آپ مجھے ارزق کی خوراک بنا دیں گے؟ ارمغانہ کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہو گئیں، مگر پھر وہ فوراً ہی پرسکون نظر آنے لگا۔ نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اتنی آسانی سے ارزق جیسے وحشی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ وہ میری انتقامی فطرت سے واقف نہیں ہے۔ اگر محمود ہلاک ہو گیا تو پھر میں سبکتگین کے قتل کی شرط عائد کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ جادوگر نظام شاہ میرے انتقام کا ہدف ہوگا، اور بالفرض وہ ان تینوں مرحلوں سے گزر گیا تو پھر تیری غربت اسے موت کی گہری نیند سلا دے گی۔ اسد شیرازی اپنے فتنہ کار ذہن کی ایک ایک گرہ کھول رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ ارمغانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارزق تیرے عشق میں اندھا ہو گیا ہے، اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہی دیوانگی اسے تیرے ہاتھوں سے زہر پی کر ہلاک ہونے پر مجبور کر دے گی۔ اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آخری حصہ بھی بیٹی کے سامنے ظاہر کر دیا، جسے سن کر ارمغانہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔